بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید وسیم الحسن نقوی۔ 8 مارچ خواتین کے حقوق کا دن، 8 مارچ بدکاری کا دن، 8 مارچ حقوق نسواں اور آزادی کا دن، 8 مارچ شریعت سے بغاوت کا دن، 8 مارچ پوری دنیا انٹرنیشنلی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ریکگنائزڈ وومن رائٹس ڈے، 8 مارچ کلچر تہذیب سے ماورا بد کردار عورتوں کا دن۔ اس طرح کی بہت سی باتیں، میرا جسم میری مرضی، نہیں شریعت چلے گی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، نہیں اللہ کی مرضی چلے گی، اس طرح کی بہت سی ڈیبیٹس آج ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ لان تان، اپریسیشنز، ابیوزنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یس وی آر لیونگ ان پاکستان۔ اس وقت جو یہ معاملہ چل رہے، بالخصوص خلیل الرحمان قمر کی اس ماروی سرمد کے اس جواب کے مقابلے میں پھر منصور علی خان کے اس پروگرام اور عامر لیاقت کی بکواسیات جو ہم نے سنی ہیں، اور اس کے ساتھ چند جو ہیں وہ جن کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ان کو طوائف اور کنجری کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی بہت سی باتیں چل رہی ہیں۔ آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ میرا یہ پیغام میرے آنے والی نسل کے لیے ہے، میری بہنوں میری بیٹیوں کے لیے ہے، میرے ان بیٹوں کے لیے ہے جن تک آج میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا۔ ڈیم اٹ ویری نیسیسری۔ آئی ٹرائی ہارڈ ٹو اوائڈ دیٹ کائنڈ آف ٹاپکس، بٹ رائٹ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ وی نیڈ ٹو ڈسکس openly, we need to open this debate so that we could understand what's going on in Pakistan and what's coming from abroad۔ میں اس پہلے سے آپ کو ڈائریکٹ ڈسکس کروں گا کہ یہ کہنا جی میرا جسم میری مرضی کو جیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ڈیفینیشن وہ کہہ رہے ہیں جی اٹ مینس کہ nobody can touch us, nobody can force us to marry with someone else, nobody can usurp our rights, nobody can come near to us without our permission۔ yes, to this extent I agree with this، لیکن حقیقت کے اندر اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا ڈیفینیشن وہ نہیں جو آج اس ساری جو ہے وہ دھویں دار تقریروں کے بعد وہ لیبرلز آنٹیاں کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں وہاں سے لینا ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ آئیے، اس کا تعلق ہیومن رائٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق خواتین کے حقوق سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق حقوق نسواں سے ہوتا تو all Pakistan is standing by them, all Pakistan wants to support human rights and even the religious school of thoughts, even the political parties, every single Pakistani want to support them۔ لیکن اگر حقوق نسواں کی بات ہوتی تو پھر رائٹ آف ایجوکیشن ڈسکس کیا جاتا، پھر رائٹ آف انہیریٹنس ڈسکس کیا جاتا۔ اگر حقوق نسواں کی بات ہوتی تو پھر رائٹ آف بزنس ڈسکس کیا جاتا، پھر رائٹ آف فریلی موومنٹ وداؤٹ تھریٹ اینڈ وداؤٹ ہراسمنٹ، اس کو ڈسکس کیا جاتا۔ اگر حقوق نسواں کی بات ہوتی تو گاؤں میں ہمارے رہنے والی بیٹیوں اور بہنوں کی اس زندگی کو ڈسکس کیا جاتا جن کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تحریک کا تعلق ہرگز not at all hasn't any link with the human rights or women rights۔ اس کا تعلق نہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ سے ہے، نہ پاکستان کے ڈٹرمنٹ کانسٹیٹیوشن کے جو دیے گئے حقوق ہیں۔ ہنری مکاؤ is a very famous writer, wrote a very good book on particularly on this topic, Cruel Hawks, Feminism and the New World Order۔ Very well said۔ اس نے کہا، میں آپ کو پڑھ کے لائن سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا feminism is elite social engineering designed to destroy gender identity by making women masculine and men feminine. Increasingly heterosexuals are conditioned to behave like homosexuals who generally don't marry and have children۔ Rockefeller and Rothschild created feminism to poison male-female relations, divide and conquer۔ Their twin objectives are depopulation and totalitarian world government۔ So this is the actually hidden agenda given by the secret societies to this so-called liberals and women rights کی چیمپئن کو، جس میں آج ہمارے میڈیا کے کچھ بکاؤ ہیں، جن میں منصور علی خان جیسے، جس میں عامر لیاقت ہے۔ I'm really ashamed کہ he's an actor, he's a cartoon, he's you can say a male prostitute basically، جس سے اپنی فکر بیچی، جس سے اپنی سوچ بیچی، جس سے اپنی تہذیب بیچی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر چیز بیچنے کے تیار ہے۔ دس از ایکچولی ایجنڈا کہ سول بائی دیئر سولز اینڈ دے ہیو سولڈ دیئر سولز۔ یاد رکھیے گا، ان کا ایجنڈا بالکل سامنے ہے۔ ان کے جو جتنے پلے کارڈز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کے اندر جو نعرے ہیں آئی کین ایون سے ہیئر ان پبلکلی، تو ان کے نعروں کو دیکھیں۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے۔ ماروی سرمد نے کہا کہ
کہ جناب ہم جب چاہیں گے بچے پیدا کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے، ہم چاہیں گے شوہر کے ساتھ جائیں گے، ہم چاہیں گے شوہر کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو دس از ایجنڈا کہ وہ ایکچولی فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نکاح کے جو تعلقات ہیں اس کو ختم کر کے ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جائے اور دنیا کو جو ہے وہ ڈی پاپولیشن کی طرف لے کے جایا جائے. دنیا کے اندر وہ جو فری سیکس سوسائٹی اینڈ ٹوٹیلیٹیرین کانسیپٹ آف گورنمنٹ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. تو یاد رکھیے گا ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اگر اس کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہو، جو میں نے عرض کیا، جس کو ڈیفائن کر چکا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، جس کو قرآن و سنت نے ڈیفائن کیا، جو ہمارے اکارڈنگ ٹو نارمز اینڈ نوشنز آف آور سوسائٹی اینڈ آور کلچر اینڈ آور سیولائزیشن. اٹ ڈزنٹ مین کہ جب بات کی جائے جینڈر ایکویلٹی کی، یس اف جینڈر ایکویلٹی مین ٹو رائٹ ٹو ایکسیس ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ کیئر، participate in political decisions and economical decisions سے fully support، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر جینڈر ایکویلٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس سوسائٹی کے تباہ کر دیا جائے، یاد رکھیے گا if someone wants to respect he has to earn respect. اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. As a human being both are equal in dignity, in respect, in honor. Doesn't mean that she is a woman and because of this I have to respect. If woman is a prostitute, even man is a prostitute, they cannot earn respect. For respect they have to show their character. کریکٹر لیس پیپل جو ہیں وہ کبھی اپنی جو ہے رسپیکٹ نہیں لے سکتے. یہ لوگ جو زبان بیچنے والے، جو قلم بیچنے والے، جو خیال بیچنے والے، جو تہذیب بیچنے والے، جو کلچر بیچنے والے، جو اپنے ریجن کو، دین کو بیچنے والے، جو قرآن و سنت کا سودا کرنے والے، اور یہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. یہ تو جو اداکار ہیں جو آج جس کو ہم طوائفیں کہا کرتے ہیں، جن کو آج ہم رکھیلے کہا کرتے ہیں، اگر ان کا جسم ان کی مرضی ہے، یہ تو اپنے ڈراماز میں، اپنے موویز میں اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. ان کو پروڈیوسرز کہتے ہیں، انویسٹرز کہتے ہیں کہ دس ڈریس یو ہیو ٹو ویئر، یہ تم نے کرنا ہے. یہ اب ان کے ڈائلاگ بولتے ہیں ہاؤ کین دے کلیم کہ وہ ہمارا جسم ہماری مرضی. ان کا مرضی نہیں، وہ پیسہ ان کے اندر سے بولتا ہے. وہ چاہے ڈاکٹر احمد لیاقت کی زبان سے بولے، وہ مانوی سرمد کی زبان سے بولے، وہ منصور علی خان کی زبان سے بولے، پورا پاکستان خلیل الرحمان قمر کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہے. ٹو دس ایکسٹینٹ وی فلی سپورٹ. اور میں قوم سے کہتا ہوں کہ اس کی آواز بن کے نکلیں اور ایک طاقتور آواز بن کے نکلیں اور بتائیں کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جی قوم جو ہے اس کو بڑا دکھ ہوا. قوم از ویری ہیپی اباؤٹ دس. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس میسج کو آپ اس حد تک آگے تک پہنچائیں اور اپنی آواز کو حکومتوں تک پہنچائیں کہ یہ گنڈا گردی، فحاشی اور یعنی پاکستان میں نہیں چل سکتی.